السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ہو گئے یا علماء ہو گئے، مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ صحیح، مطالعہ کیا، جو کچھ بھی یاد کیا تھا، پڑھا تھا، وہ سارا کا سارا بھول گئے۔ تو کس طریقے سے، کس طرز پر مطالعہ کریں کہ ہم جو یاد کریں وہ نہ بھولیں؟ تو اس کے لیے جو ہے نا، ایک ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مطالعہ کرنے کا طریقہ، کس طریقے پر آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اور ایک ہے مطالعہ کرنے کا سلیقہ۔ صحیح، طریقہ الگ ہے، سلیقہ الگ ہے۔ میں آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھوں گا۔ مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس طریقے پر آپ مطالعہ کرو گے، انشاءاللہ نہیں بھولو گے۔ اور مطالعہ کرنے کا سلیقہ کیا ہے، اس سلیقے سے مطالعہ کرو گے تو آپ اگر 10% مطالعہ کرو گے تو آپ کو سمجھ لو 50% فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ جتنا آپ مطالعہ کرو گے اس سے آپ کو 5 گنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ایک ہے مطالعہ کرنے کا طریقہ، ایک ہے مطالعہ کرنے کا سلیقہ۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کس طرح کرتے ہیں۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ مجھے جو ہے وہ تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے، حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، تو میں یہ کروں گا کہ حدیث کی یا تفسیر کی جو سب سے بڑی کتاب ہوگی پہلے میں اس کا مطالعہ کروں گا۔ اس کا مطالعہ میں کیوں کروں گا؟ کیونکہ بڑی کتاب کے اندر ساری وہ چیزیں آ جائیں گی جو چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر میں چھوٹی چھوٹی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک ساتھ بڑی کتاب کا مطالعہ کر لوں جس کے اندر وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو پہلی غلطی تو یہ کہ ہم بڑی کتاب کو پہلے سلیکٹ کرتے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں، اس کو آپ اس طرح مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پہ آپ چوتھے فلور پر ہیں، چوتھی منزل پر ہیں، ٹھیک، آپ کو نیچے آنا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ نیچے کود جاؤ، اور ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو سیڑھیاں ہوتی ہیں، اسٹیپس ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے آپ نے نیچے اترنا ہے۔ کون سا طریقہ آپ اختیار کرو گے؟ ڈائریکٹ کودنے والا نہیں نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے آؤ گے۔ یہی طریقہ مطالعہ کرنے کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک کتاب کا مطالعہ کرنا ہے کیونکہ اسی کے اندر سارے علوم وغیرہ موجود ہیں، تو خالی آپ نے ایک ہی کتاب کا، جو بڑی کتاب ہے، آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، گویا کہ آپ ایک ساتھ نیچے گر رہے ہو۔ صحیح ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے کرو گے تو آپ کے اندر صلاحیت بلڈ ہوگی۔ پہلی بات تو یہ، یعنی کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے چھوٹی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، پھر اس سے بڑی کتاب کا، پھر اس سے بڑی کتاب کا، پھر اس سے بڑی کتاب کا۔ اس کا طریقہ کار بھی ہے کس طرح کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے نحو کا فن پڑھنا ہے، آپ نے علم النحو پر مطالعہ کرنا ہے مثال کے طور پہ۔ اب علم النحو پر مطالعہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلے آپ نے جو علم النحو کی سب سے بیسک کتاب ہوتی ہے، بنیادی کتاب ہوتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر نحو میر لے لیں، علم النحو لے لیں، طالب النحو لے لیں، آسان نحو لے لیں، جو بھی کوئی سی بھی کتاب ہو جو بالکل بیسک لیول کی ہو۔ صحیح، آپ نے اس کتاب کو لینا ہے، آپ نے اس کتاب کو یاد کرنا ہے۔ صحیح، مطالعہ اس طرح کرنا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے خالی 60-70 پیج ہیں یا 100 پیج ہو تو آپ نے 2 دن کے اندر مطالعہ کر کے برابر کر دیے، یہ نہیں، بلکہ اس کے اندر جو تعریفات لکھی ہوئی ہیں، جو مثالیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نحو میر کتاب ہے، اس میں تعریفات ہیں، مثالیں ہیں، جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ نے یاد کر لی۔ اب آپ نے مطالعہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نحو میر کا مطالعہ کر لیا، آپ اسی لیول کی کوئی کتاب آپ نے نہیں اسی کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، تو یہ کام نہیں کریے گا۔ صحیح، کہ اسی لیول کی کتاب کا مطالعہ، آپ نے اس سے اوپر کے لیول کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نحو میر کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے ہدایت النحو کا۔ آپ نے ہدایت النحو کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب مطالعہ کرنا کس طرح، اب یہ ذرا سمجھیں۔ آپ نے، کیونکہ ہدایت النحو کے اندر بہت ساری نحو کی باتیں ہیں، پر وہ ساری کی ساری باتیں نحو میر کے اندر موجود ہیں۔ ہدایت النحو کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں 80% باتیں وہ نحو میر کے اندر پہلے سے موجود ہیں، جو آپ نے مطالعہ کر کے یاد کر لی۔ تو آپ نے مطالعہ اب اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے کتاب شروع کری، شروع کرنے کے بعد جو باتیں آپ نے نحو میر میں پڑھ لی ہیں ان کو خالی پڑھنا ہے، ان کو یاد نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے ایک بار یاد کر لیا، دوبارہ یہاں پہ یہ نہیں کہ آپ الگ ورڈنگ سے یاد کرو گے۔ صحیح، اور جو چیز نہیں آ گئی، جو نئے نکات آئے ہیں، نئے پوائنٹس آئے ہیں، صحیح ہے، قرآن کی کوئی نئی مثال آ گئی اس کے اندر، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ساتھ ایک ہائی لائٹر رکھ لیں نشان لگانے کے لیے۔ صحیح، آپ نے اس پوائنٹ کو، اس بات کو مارک کر کے آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ اب جن باتوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوگا نا وہ تھوڑی سی باتیں ہوں گی،
صحیح، چند باتیں ہوں گی، کیونکہ آپ نے 80% نحاف کا علم نحاف وغیرہ میں پڑھ لیا، 20% جو ہے خالی وہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور خالی اس 20% جو ہدایت النحاف کے اندر نئی باتیں آئی ہیں آپ نے ان باتوں کو یاد کرنا ہے۔ پھر مثال کے طور پہ آپ نے اس کے بعد کی جو کتاب ہے کافیہ کی کتاب، آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے سیم اسی طرز کے اوپر۔ جو پرانی باتیں ہیں ان کو آپ نے صرف پڑھنا ہے، نئی باتوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ہائی لائٹ کرنے کے بعد یاد کرنا ہے۔ صحیح، ہدایت النحاف پڑھنے کے بعد کافیہ کے اندر 10% یا 15% چند باتیں خالی نہیں ہوں گی، وہ آپ کے لیے نہیں ہوں گی، تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ملا جامی کا مطالعہ کرنا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی سی بھی آپ کو کتاب جو آپ کو اچھی لگے نحاف کے اعتبار سے، آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو مطالعہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ترتیب وار مطالعہ کرنا ہے، جو نئی باتیں آئی ہیں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جو باتیں نحویر میں ہیں آپ نے یاد کری ہیں تو وہ علم آپ کے پاس آ گیا۔ جو باتیں ہدایت النحاف کی ہیں آپ نے ان باتوں کو پڑھ بھی لیا، نئی باتوں کو یاد بھی کر لیا، تو اس کا علم بھی آپ کے پاس آ گیا۔ اسی طرح کافیہ کا علم بھی آپ کے پاس آ گیا، جو نئی باتیں ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی، پرانی باتیں آپ نے ایک بار آپ کا ریویژن ہو گیا۔ اس طرح تو اس ترتیب پر مطالعہ کرنا ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر ڈائریکٹ آپ نے ملا جامی کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تو اتنی ساری نئی باتیں آئیں گی، اصل بات کیا تھی وہی پتہ نہیں چلے گی، اصل مقصد کیا ہے متن کا، بات کیا چل رہی ہے، کس چیز پر دلیل چل رہی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو۔ پتہ جب چلے گا جب آپ نے پہلے سے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، نحاف کی آپ کی استعداد بن گئی ہوگی، پھر آپ جب جامی کا مطالعہ کرو گے پھر سمجھ میں آئے گی آپ کو جامی۔ صحیح، تو مطالعہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ترتیب وار اسٹیپ بائی اسٹیپ مطالعہ کرنا ہے۔ صحیح، یہ تو ہو گیا آپ کے سامنے مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ صحیح، اب مطالعہ کرنے کا سلیقہ کیا ہے، کس سلیقے کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے مطالعہ اس طرح کرنا ہے کہ کس چیز کی کمی آپ کے اندر موجود ہے اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ صحیح، مثال کے طور پہ آپ تفسیر کا فن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو تفسیر کے فن کے اندر کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں پہلے ان کو آپ نے الگ کر لیا۔ صحیح، کن اجزاء پر آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اور ان اجزاء کے اعتبار سے آپ کے اندر کتنی کمزوری ہے، جتنی کمزوری ہوگی اتنی ان اجزاء کا مطالعہ زیادہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ تفسیر کے اندر ایک تو ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنا سیکھنا۔ صحیح، یعنی کہ ترجمہ جو ہوتا ہے لغت کے ذریعے سے آپ ترجمہ کرتے ہو تفسیر کا، ایک چیز تو یہ ہوگا کہ آپ نے لغت کے ذریعے سے ترجمہ کرنا ہے۔ صحیح، دوسری چیز یہ کہ آیات کی جو بنیادی تفسیر ہوتی ہے آپ نے اس تفسیر کو دیکھنا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہر آیت کی جو تفسیر ہوتی ہے آپ نے اس تفسیر کو دیکھنا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ آیات پر جو نکات ہوتے ہیں تفسیر کے اعتبار سے ان نکات کو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اب یہ مختلف قسم کے اجزاء ہو گئے۔ نمبر 1 ترجمے پر مہارت، نمبر 2 بنیادی تفسیر پر مہارت، نمبر 3 ہر آیت کی تفسیر پر مہارت، نمبر 4 تفسیر کے اعتبار سے جو نکات ہیں ان پر مہارت۔ صحیح، ایک میں مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ اپنے اعتبار سے اجزاء خود بنا سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے سر نحو کے اعتبار سے تفسیر پڑھنی ہے تو اس کی پھر الگ طریقہ کار ہوگا۔ صحیح، تو اب آپ نے ہر چیز کے اجزاء آپ نے الگ کر لیے۔ اب آپ نے دیکھنا آپ کمزوری کس کے اندر ہے۔ ترجمہ کرنے کے اندر کمزوری ہو تو آپ نے لغت کا مطالعہ کر کے جو ترجمہ ہے اس کے اندر جو لغت استعمال ہوتی ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو پہلے لغت کا مطالعہ کر کے ترجمہ کرنا سیکھنا ہے، پہلے ترجمے کا مطالعہ کرنا ہے آپ نے گویا کہ۔ صحیح، اس کے بعد آپ نے جو بنیادی تفسیر ہے آپ کی اس کے اندر کمزوری ہے کہ آپ کو بالکل بھی تفسیر نہیں معلوم، تو پھر آپ نے اس کا تب مطالعہ کرنا ہے۔ چلیں آپ کو بنیادی تفسیر آپ کو آتی ہے لیکن آپ کو ہر آیت کی تفسیر جو ہوتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ اس کے لیے کتاب ہے تفسیر عثمانی، اس کے اندر ہر آیت کے اعتبار سے تفسیر لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ نے پھر تفسیر عثمانی کا مطالعہ کر کے ہر آیت کے اعتبار سے تفسیر دیکھنی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ آپ نے تفسیر کے اعتبار سے نکات دیکھنے ہیں تو پھر آپ نے بڑی عربی کتابوں کا تفسیر اور روح المعانی وغیرہ آپ نے اس کا مطالعہ کر کے آپ نے پھر اس کے اندر سے نکات وغیرہ نکالنے۔ تو کیا طریقہ کار ہوا کہ آپ نے جو مطالعہ کرنا ہے اس کے اعتبار سے آپ نے مختلف اجزاء بنانے۔ صحیح، اور ان اجزاء کے اعتبار سے آپ نے کتابوں کو سلیکٹ کرنا ہے کہ یار اس اجزاء کے اعتبار سے یہ کتاب بہتر ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے بنیادی تفسیر پڑھنی ہے، صرف موٹی موٹی تفسیر، اس کے لیے آسان ترجمہ قرآن بہتر ہے۔ آپ نے ہر آیت کے اعتبار سے نکات پڑھنے ہیں تو اس کے لیے تفسیر عثمانی بہتر ہے۔ صحیح، آپ نے جو ہے وہ تفسیر کے اندر دقائق دیکھنے ہیں تو اس کے لیے تفسیر روح المعانی بہتر ہے۔ آپ نے لغت کے اعتبار سے صرف نحو کے اعتبار سے تفسیر کے اندر کچھ معلومات لینی ہے، اس کے لیے تفسیر مظہری بہتر ہے۔
صحیح. تو ہر تفسیر جو ہے وہ الگ مقصد کے لیے لکھی گئی ہے. آپ کو کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے آپ نے پہلے وہ اس پر توجہ دینی ہے, وہ دیکھنا ہے کہ آپ کس اعتبار سے مطالعہ کرنا چاہتے ہو. اسی طرح ایک مثال سمجھیں, مثال کے طور پہ نحو ہے. صحیح. نحو کے اندر یہ نہیں کہ آپ نے ہر کتاب کو مطالعہ کرنا شروع کر دیا, یہ طریقہ کار نہیں ہوتا مطالعہ کرنے کا. کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے یہ ہے کہ آپ نے نحو کو کس مقصد کے تحت پڑھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ نحو کے اندر آپ کے اصول کمزور ہیں, تو جو چھوٹے چھوٹے کتاب سے ہوتے ہیں نحو میر, آسان نحو وغیرہ, اس میں موٹے موٹے اصول لکھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے ان کتاب کو مطالعہ کرنا ہے. آپ کی ترکیبیں کمزور ہے تو آپ نے ترکیبیں کو اصولوں کا مطالعہ کرنا ہے. آپ کے اصول تو مضبوط ہیں, ترکیب کے اصول بھی مضبوط ہیں, نحو کے اصول بھی مضبوط ہیں, لیکن آپ کی جو کمزوری ہے وہ اجرا کرنے کے اوپر, آپ کا اجرا کمزور نہیں ہے, تو آپ نے اجرا کے اعتبار سے مطالعہ کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطالعہ کرنے کا سلیقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, جس چیز کی ضرورت ہے آپ نے اس کا مطالعہ کریں. پہلے اجزاء بنا لیں کہ بھئی اس فن کے یہ اجزاء ہیں. تفسیر ہے تو بھئی تفسیر کے یہی اجزاء ہیں, حدیث ہے تو حدیث کے متعلق یہی اجزاء ہیں, مصنفین نے کسی اعتبار سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. صحیح. تو پہلے وہ اجزاء کو الگ الگ کر لیں, پھر الگ الگ کرنے کے بعد ان اجزاء کے اعتبار سے آپ کی کمزوری کہاں پر ہے تو اس کمزوری کے اعتبار سے آپ کتاب سلیکٹ کریں اور پھر اس کتاب کا مطالعہ کریں. تو مطالعہ کرنے کا سلیقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے تھوڑا ذہن لگانا ہے, غور و فکر کرنا ہے اور اپنے اندر سے کمزوریوں کو تلاش کرنا ہے اور اس فن کے اجزاء کو تلاش کرنا ہے, پھر جا کے آپ نے مطالعہ کرنا شروع کرنا ہے. اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ پہلے نحو میر کا مطالعہ کریں گے, پھر علم النحو کا مطالعہ کریں گے, پھر تعلیم النحو کا مطالعہ کریں گے, پھر آسان نحو کا مطالعہ کریں گے. یہ ساری نحو کی کتابیں جو ہیں یہ ایک ہی لیول پر ہیں, بیسک لیول پر. ان میں سے آپ کسی ایک کا بھی مطالعہ کر لیں گے نا وہ بھی کافی ہے. یہ 5 مطالعہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح. تو اگر سلیقے سے مطالعہ کریں گے آپ کا وقت بچے گا, اور وقت بچنے کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت کو اور مطالعہ کرنے کے اندر لگا سکتے ہیں. صحیح. تو کوشش کر کے مطالعہ طریقے سے بھی کریں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے مطالعہ کریں, اور ایک سلیقے سے بھی کریں کہ جن اجزاء کی آپ کو ضرورت ہے ان اجزاء کا پہلے مطالعہ کریں. صحیح. امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اسٹوڈنٹ عربی گرامر یعنی کہ صرف نام وغیرہ سیکھتے ہیں نا, ان کو 3 مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلی تو یہ کہ ان کو عربی گرامر یعنی کہ صرف نام وغیرہ صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. دوسری یہ کہ ان کو صحیح سے عربی عبارت کا ترجمہ کرنا نہیں آتا. اور تیسری وجہ یہ کہ ان کو نحوی ترکیب کرنی نہیں آ رہی ہوتی, صحیح سے عبارت پڑھنی نہیں آ رہی ہوتی. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عربی گرامر پڑھ تو لیتے ہیں پر اس کو ہم اپلائی نہیں کر پاتے, صحیح سے ہماری پریکٹس نہیں ہو پاتی. اب ان سب مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم 9 مہینے کا لائیو کورس شروع کرنے والے ہیں, جس کے اندر بالکل بیسک سے ایکسپرٹ لیول تک عربی گرامر کو پڑھیں گے. یعنی کہ یہ کورس ہمارا ہر اس طالب علم کے لیے ہوگا جس کو یا تو بالکل بھی عربی گرامر نہیں آتی, یا عربی گرامر آتی ہے پر تھوڑی بہت آتی ہے, زیادہ نہیں آتی. تو اگر آپ بھی اس کورس کے اندر ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں, نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا, اس پہ کانٹیکٹ کر کے واٹس ایپ کر لیں. کوشش کر کے ابھی اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کے پاس نمبر سیو ہو جائے.